بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کیسے پاس کیا جائے اور اس میں کیسے میکسیمم سکور کیا جائے۔ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر موسٹ ولنریبل ہوتا ہے۔ سی ایس ایس میں 3 پیپر ایسے ہوتے ہیں جس کو ایون کوالیفائی کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے باقی پیپر کی نسبت، جس میں ایک انگلش ایسے ہے، دوسرا انگلش پریسیز اینڈ کمپوزیشن ہے اور تیسرے پیپر اسلامک اسٹڈیز کی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر کیسے پاس کیا جائے اور اس میں کیسے اچھا سکور کیا جائے، تو سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں 20 MCQs ہوتے ہیں جو جنرلی اولڈ پیپر کے MCQ سے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کینڈیڈیٹس کو چاہیے کہ وہ پچھلے جتنے MCQs ہیں اسلامک اسٹڈیز کے وہ سارے ریڈی کرے۔ یہ تقریباً 2005 سے لے کر 2020 تک جتنے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs ہیں وہ سارے تیار کرے، تو میکسیمم چانسز ہے کہ بندہ ایزیلی 18 تک سکور MCQs میں کرے۔ تو باقی بچتے ہیں 22 مارکس۔ اگر 18 MCQs میں آ جائے تو باقی 80 مارکس میں سے صرف 22 مارکس لینے ہوں گے، جو بہت ایک ایزی ہے، بندہ ایزیلی یہ سکور کر سکتا ہے۔ پھر جو ڈسکرپٹیو پورشن ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کا، تو اس میں کون سے ٹاپک صحیح تیار کی جائے جس کے میکسیمم چانس ہو پیپر میں آنے کی، تو اس میں سب سے پہلے ہے انسانی زندگی میں دین کی اہمیت، توحید اور اس کے اثرات، عقیدہ رسالت اور ختم نبوت، عقیدہ آخرت اور اس کے اثرات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں بنیادی حقوق، مطلب غیر مسلم کو حقوق اور اسپیشلی خواتین کی حقوق، اسلام کا سماجی نظام، سیاسی نظام، عدالتی و قانونی نظام، اخلاقی نظام اور اجتہاد کا ٹاپک جو ہے یہ تھوڑے زیادہ اہم ہے۔ اسلام میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا تصور اور اسلامی طرز حکمرانی، خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو ٹاپک اچھے لگے اس کو بندہ تیار کر سکتا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر پاس کیسے کیا جائے، مطلب اس میں اچھے نمبر کیسے آ جائے، تو اس کے میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو بھی ٹاپک ہو پیپر میں، جو بھی کویشچن کرنا ہو تو اس میں ریلیونٹ باتیں لکھی جائے، ٹاپک سے لیفٹ رائٹ بالکل ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ بات لکھنی ہے۔ اور اس میں ٹرائی کرنی چاہیے کہ احادیث اور قرآنی آیات کا ضرور حوالہ دیا جائے۔ ہر کویشچن میں جو بھی آنسر لکھنا ہو اس میں احادیث لکھے جائے۔ اگر بندہ ایزیلی اس کو عربی میں لکھ سکتا ہے تو اور بہتر ہوگا، اور اگر نہیں تو اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر حدیث یا قرآنی آیات کا اگر حوالہ یاد ہو تو وہ بھی لکھا جائے، مگر یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے حوالہ یاد رکھنا، تو یہ اتنا ضروری نہیں، بندہ ایزیلی لکھ سکتا ہے کہ الحدیث یا نیچے لکھ سکتا ہے القرآن۔ ایک کیوری یہ آتی ہے کہ میکسیمم لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کو انگلش میں اٹیمپٹ کیا جائے یا اردو میں اٹیمپٹ کیا جائے، تو میں تو اس میں یہ کمنٹس کروں گا کہ جن کینڈیڈیٹ نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ٹینیور میں میٹرک اور FSC میں اسلامک اسٹڈیز کو انگلش میں پڑھی ہے تو صرف وہی لوگ اس کو انگلش میں اٹیمپٹ کرے۔ اگر آپ لوگوں نے میٹرک اور FSC لیول پہ آلریڈی اس کو اردو میں اٹیمپٹ کیا ہے تو اس کو ادھر CSS میں بھی اردو میں اٹیمپٹ کرے، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کی کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہوتی ہے جو انگلش میں ڈائریکٹ طور سے بندے کو ایزیلی یاد نہیں آتی، کیونکہ ہم لوگ انہیں جنرلی اسلامک اسٹڈیز کو اردو اور عربی میں پڑھا ہوتا ہے، تو لہٰذا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ بندہ اس کو اردو میں ہی رکھے۔ اور اردو رائٹنگ کے لیے اس کے لیے تھوڑی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ میکسیمم کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ گریجویشن میں صرف انگلش رائٹنگ ہی کرتے ہیں، اردو رائٹنگ کی تھوڑی سی پریکٹس پھر لازمی ہوگی اگر اسلامک اسٹڈی کا پیپر اردو میں دینا ہے تو۔ اسلامک اسٹڈیز کو جو CSS کے اولڈ سالڈ MCQs ہے اس پہ آلریڈی میں نے ایک لیکچر بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔